ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی میری جان سے، میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیری آبرو سلامت ہے. اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے، وعلیکم السلام. میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے. اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روح میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو جب السلام علیکم کہہ دیا. کیونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے اس کے پیچھے فلسفہ لفظ ہوگا. یہ پھول ہیں، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ، سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے. الجھنے لگے، کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم. اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے. لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے. نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے. توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے. یہ تصور کے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا. ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے. اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں. تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے. ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں. وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے دست بردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے. یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں.